تو جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نالج قسم چینل کو، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کولمبس کون تھا۔ تو جی ناظرین، اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام تر لٹریری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کولمبس کے بارے میں۔ کولمبس کون تھا؟ تو کولمبس ایکچولی 1451 کو اٹلی میں پیدا ہوا تھا، اور جب اس نے اپنے آپ کو اس حد تک فیل کیا کہ اب یہ دنیا میں اپنے ظلم کے گھوڑوں کو دوڑا سکتا ہے، دنیا کے اندر اپنے ظلم کی داستان لکھنے کے لیے اب یہ بہادر بن چکا ہے، تو جی ناظرین، اس نے پھر سفر کیا اسپین کی طرف۔ اسپین جب یہ پہنچتا ہے، اسپین پہنچنے کے بعد اس کی ملاقات ہوتی ہے کوئین ایزابیلا اور کنگ فرڈینینڈ سے۔ جب ان سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ اس کی اور کوئین کی میٹنگ ایک سکسیسفل میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میٹنگ میں اس کو کیا بتایا جاتا ہے اور یہ وہاں پر کیوں جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو پھر اس میٹنگ میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر سونے کے ذخائر موجود ہیں، اور اس کو اس بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ یہ اٹلانٹک اوشن کے ذریعے اور اسپین کنٹری سے، جو کہ ساؤتھ ویسٹ یورپ میں واقع ایک ملک ہے، وہاں سے یہ اپنے شپس لے کر امریکہ پہنچے گا، اور وہاں جا کر یہ وہ سونے کے ذخائر تلاش کرے گا۔ اور اس کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر آپ وہ سونے کے ذخائر تلاش کر لیتے ہیں تو آپ کو ایڈمرل آف دا اوشن سی کا ٹائٹل دیا جائے گا۔ کہ ناظرین، آج تک ہم نے صرف یہی سنا تھا کہ امریکہ کو ڈسکور کیا ہے کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ پہلے سے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پری پلانڈ کوئی پلان ہوتا ہے، اسی طرح سے امریکہ پہلے سے پری ڈسکورڈ تھا، پہلے سے ڈسکور کیا ہوا تھا، اور کولمبس صرف یہاں پر اپنی دولت کی ہوس کو مٹانے اور دنیا پر ظلم کی ایک داستان کو تحریر کرنے کے لیے امریکہ پہنچا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ جب یہ امریکہ پہنچا تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے نیٹو امریکنز کے تھرو۔ نیٹو امریکنز نے اس کو بہت اچھے انداز میں ویلکم کیا، اور وہ بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ نہ تو اس کے آنے سے پہلے انہوں نے اس جیسے آدمی کو دیکھا تھا، مطلب کہ اتنی بڑی فوج اور اس جیسے لوگوں کو دیکھا تھا۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے، اور ان کے جو شپس تھے جو یہ وہاں پر لے کے گئے تھے ان کو دیکھ رہے تھے، ان پر چڑھ رہے تھے، وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ لیکن ان کو کیا پتا کہ جو اس کے ظلم کے گھوڑے ان کے پاس، ان کے اوپر سے دوڑنے والے تھے، ان کو کچلنے والے تھے، ان کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو پھر ناظرین، جب یہ امریکہ پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے شپس ہوتے ہیں، 3 شپس اس کے میجر ہوتے ہیں جن کا ہسٹری میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے شپس میں اس کا پہلا شپ جو تھا وہ دا نینا تھا، سیکنڈ دا پینٹا تھا، اور تھرڈ دا سانتا ماریا تھا۔ یہ تینوں شپس جو یہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، اور ان شپس کو کتنی زیادہ بعد میں فیملیرٹی ملی، کتنے زیادہ یہ فیمس ہوئے ان لوگوں میں جو کولمبس کے ساتھ تھے۔ تو لوگوں نے ان شپس کے بارے میں یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں 5 ارکان ہیں، ان کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، تو اس طرح سے وہ ان 3 شپس کے ناموں کو یاد کرتے تھے، بچوں کو یاد کرواتے تھے۔ دا نینا، دا پینٹا، دا سانتا ماریا، یہ 3 نام تھے جو بچوں کو اس طرح سے یاد کروائے جاتے تھے۔ تو ناظرین، نہ صرف انہوں نے ان شپس کو ایسے کہنا شروع کر دیا تھا، بلکہ ان لوگوں نے اپنے جسم پر ان کو ٹیٹوز بنوانا شروع کر دیا تھا، مطلب کہ ان شپس کو بہت زیادہ
فیملیٹی ملی، وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے، ان کو بہت زیادہ عزت دی گئی، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ کولمبس نے وہاں سے سونا نکال کر اور نیٹو امریکنز پر ظلم کی ایک داستان لکھ کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ لیکن اس کے ظلم کو ایک رائٹر جو کہ امریکن رائٹر ہے، شیمن الیگزی، اس نے اس کی ایک ایک ظلم کی تحریر کو اپنی بکس کے اندر اپنے ٹیکسٹ میں کوٹ کر دیا ہے۔ اس کولمبس نے نیٹو امریکنز پر اپنے ظلم کی ایک داستان کو تحریر کرنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگایا تھا، چند ہی لمحات میں اس نے نیٹو امریکنز پر اپنے ظلم کی ایک داستان کو چھوڑ دیا تھا۔ اس نے وہاں پر نیٹو امریکنز کی جینوسائیڈ کی، اور جینوسائیڈ کا مطلب ان کی نسل کشی کی، جیسے آج بھارت نے، انڈیا والوں نے کشمیر میں کشمیریوں کو جینوسائیڈ کیا ہوا ہے، ان کو جینوسائیڈ کرتے ہیں، ان کی نسل کشی کرتے ہیں۔ تو نیٹو امریکنز وہ امریکنز تھے جو نیچر کو پسند کرتے تھے، ان کا اپنا جو کلچر تھا، ان کے لمبے لمبے بال جو کہ ان کے کلچر کو ظاہر کرتے تھے، انہوں نے ان کے کلچر کو ڈسٹرائے کر دیا، تہس نہس کر دیا، اور اپنے ظلم کی داستان وہاں پر چھوڑ دی۔ تو جی ناظرین، اس نے کولمبس نے ان کی جو بھینسیں تھیں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ان کا قتل عام کر دیا۔ تو یہ کولمبس، اس کی داستان یہ ہے کہ یہ صرف اپنی تلوار کی دھار کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی پاس سے گزرتا، کوئی بھی بلیک پاس سے گزرتا تو یہ اس کا سر قلم کر کہتا کہ واہ کیا تلوار کی تیزی ہے۔ تو یہ اپنی تلوار کی دھار کو چیک کرنے کے لیے نیٹوز کے سر قلم کر دیتا تھا، ان کی بھینسوں کو قتل کرتا تھا، ان کو مار دیتا تھا۔ تو اس نے ان کی جو ایک نیچرل بیوٹی تھی اس کو ڈسٹرائے کیا، اس کو ختم کیا، اور اپنے ظلم کی داستان جو ہے وہاں پر چھوڑ دی۔ تو جو نیٹو امریکنز تھے وہ اتنا لو کرتے تھے نیچر کو، اس پر ایک باقاعدہ ٹاپک بن سکتا ہے۔ تو ناظرین، کولمبس یہاں پر امریکہ میں کوئی امریکہ کی ہسٹری کو تلاش کرنے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس نے امریکہ کو ڈسکور کیا، بلکہ اس نے نیٹو امریکنز پر ظلم کے گھوڑے دوڑا کر ان پر ایک ظلم کی داستان کو چھوڑا، ان پر ظلم کیا، اور شیرمن الیگزی نے اپنی ڈیفرنٹ پوئمز کے ذریعے کولمبس کے ظلم کو، اور ان کے جو لوگوں نے آباء و اجداد نے، دوسرے لوگوں نے نیٹو امریکنز پر ظلم کیے، ان کو کوٹ کیا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں کولمبس کا جو چہرہ تھا وہ دکھایا گیا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔